محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى. سورہ مطففین کی آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 11 تک تلاوت کی ہے. پچھلی آیات میں یہ بیان کیا تھا کہ جو لوگ دکاندار ہیں وہ اگر ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، چیز لیتے پوری ہیں اور دیتے کم ہیں، یا اس میں ملاوٹ کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ وہ برباد ہو گئے ہیں، تباہ ہو گئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص نے نماز پڑھتے ہوئے نماز میں کمی کر دی، یعنی سجدہ صحیح نہیں کر رہا تھا، رکوع صحیح نہیں کر رہا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس نے اپنی نماز میں کمی کر دی ہے. تو اس پہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو ناپ تول میں کمی ہے یہ ہر اس چیز پر لاگو ہوتی ہے جو عبادت میں آتی ہے، یعنی کسی چیز کے اندر بھی کمی نہیں کرنی چاہیے، اس کا پورا حق ادا کرنا چاہیے. اور یہ اس وجہ سے لوگ کرتے ہیں کہ فکر ہی کوئی نہیں ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، اور اگر کوئی یہ ذہن میں ہے ہی نہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے، جب کوئی دیکھ ہی نہیں رہا تو پوچھنا کس نے. لیکن جس کا ایمان ہو کہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے اور دیکھنے کے بعد اس نے سوال بھی کرنا ہے، تو وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہوئے 1000 مرتبہ سوچے. فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، بے شک بدکار لوگ سجین میں ہوں گے. تو یہاں لفظ بدکار استعمال کیا گیا ہے، بد عمل. تو اس سے مراد یہ ہے کہ صرف کافر نہیں، وہ مسلمان بھی جس نے بد عملی کی ہوگی یا بدکاری کی ہوگی یا کبیرہ گناہ کیا ہوگا اور بغیر توبہ کے مر گیا، تو اس کو بھی سجین کے اندر ڈال دیا جائے گا. سجن ویسے تو جیل کو کہتے ہیں عربی کے اندر، لیکن یہاں اہل علم نے لکھا ہے اور حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جو 7 زمینوں سے نیچے ہے، اور مقام علیین جو ہے وہ 7 آسمانوں سے اوپر ہے. تو یہ جو 7 زمینوں سے نیچے کی جگہ اس کو سجین کہتے ہیں. تو گناہگار لوگوں کی روحیں وہاں ہوتی ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ جو نامہ اعمال کی بدعمالیاں ہوتی ہیں وہ اس جگہ پر ہوتی ہیں، لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، لوگوں کی روحیں، جو گناہگار لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں وہ سجین میں ہوں گی. اب قرآن کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ، تمہیں کیا معلوم کہ وہ سجین کیا ہے. اس سے مراد یہ ہے، کہنے کا انداز یہ ہے کہ اس کی ہولناکی اتنی ہے تم جانتے بھی نہیں ہو کہ وہ کیا چیز ہے. اگر تمہیں لگ پتہ جائے نا کہ وہ سجین کتنا خطرناک جگہ ہے، کتنی خطرناک جگہ ہے، تو تم گناہ کرنے سے پہلے اور بدکاری کرنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچو گے. کتاب مرقوم،
لکھا ہوا دفتر ہے۔ اب یہ اس کی تفسیر ہے سجین کی کہ یہ وہ جگہ ہے جو لکھا ہوا دفتر ہے، یعنی وہاں رجسٹر پڑے ہیں نامہ اعمال کے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، جو آج اللہ کو جھٹلا رہے ہیں، اس کے رسول کو جھٹلا رہے ہیں، اس کی کتاب کو جھٹلا رہے ہیں، اس کے دین کو جھٹلا رہے ہیں، قیامت کے دن کو جھٹلا رہے ہیں، ان کے لیے ہلاکت، جو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ایک ہے کہ زبان سے اور عقیدے سے جھٹلا رہے ہیں، ایک ہے عمل سے جھٹلا رہے ہیں۔ اب ہم جو مسلمان ہیں آج کے، اب ہم زبان سے تو نہیں کہہ سکتے کہ قیامت نہیں آئے گی، کوئی مسلمان بھی نہیں کہہ سکتا کہ قیامت کے دن بھائی مجھ سے تو سوال ہی نہیں ہونا، مجھ سے تو اللہ نے پوچھنا ہی نہیں ہے، میں نے تو اٹھنا ہی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کہتا۔ لیکن عمل سے ایسے لگتا ہے کہ قیامت آنی ہی نہیں ہے، کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے۔ جو ہم کام کرتے ہیں، جو کرتوت کرتے ہیں، جو بدعمالیاں کرتے ہیں، تو عملاً ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار، تو عملاً تو ہم نے بھی قیامت کو جھٹلا دیا، انہوں نے عقیدتاً جھٹلایا ہے کافروں نے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن کو جھٹلا دیتے ہیں۔ تو بار بار قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، بار بار قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ کسی چیز کو کوئی پڑھے گا، بیان ہوگا، اتنا زیادہ اس کے دل کے اندر اور دماغ میں وہ چیز بیٹھ جائے۔ تو اگر آخرت کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ اگر آخرت کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے تو کوئی اللہ کا انکار نہیں کرے گا، کوئی اس کے رسول کا انکار نہیں کرے گا، کوئی اس کی کتاب کا انکار نہیں کرے گا۔ اور اگر آخرت کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو انسان انکار بھی کرے گا، بدعمالی بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔